ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا. اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ افواہ پر رد عمل دینے سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور بعد میں کتنی شرمندگی ہوتی ہے. امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور یہ 1206 نمبر اور دیگر مقامات پہ بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ حضرت جریج یہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا عابد و زاہد شخص تھا، انتہائی نیک آدمی. اس نے اپنا ایک عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی، وہیں پہ ہر وقت عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا تھا، تاکہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا چرچا ہو گیا کہ یہ ایک عابد و زاہد ہے، ہر وقت بس اللہ کی عبادت میں ہی لگا رہتا ہے. تو ایک خاتون اس کے پاس آئی، بلکہ اس سے پہلے ان کی والدہ نے ایک مرتبہ یہ نماز پڑھ رہے تھے تو والدہ نے ان کو آواز دی، تو یہ نماز پڑھ رہے تھے تو اب کشمکش میں پڑ گئے کہ ایک طرف نماز ہے دوسری طرف والدہ کی آواز ہے. تو انہوں نے نماز نہ توڑی اور نماز پڑھتے رہے. تو ماں کے منہ سے، وہ غصے میں تھی، یہ بات نکل گئی کہ یا اللہ اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک کہ کسی فاحشہ عورت کے فتنے میں یہ مبتلا نہ ہو جائے. بد دعا دے دی، دعائے ضرر دے دی. اور ماں باپ کو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی وہ الفاظ نکالتے ہیں تو اپنی اولاد کے حق میں بہتر الفاظ ہی نکالنے چاہیے. تو بہرحال اس نے جب بد دعا دی تو ایک خاتون آ گئی، اس نے آ کے جریج کو کہا کہ میں تمہیں چاہتی ہوں، کسی طریقہ سے میری حاجت پوری کرو. تو جریج نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ باہر گئی اور ایک چرواہے کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے جب بچہ جنم دیا تو لوگوں کو کہا کہ یہ بچہ جریج کا بچہ ہے. اب لوگوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، کلاڑیاں لیں، کسیاں لیں اور جریج کی طرف بھاگ پڑے کہ ہمیں تو کہتا ہے میں عابد و زاہد ہوں، اور دیکھو اندر اس کے کرتوت دیکھو کیسے. اس کی جو عبادت گاہ تھی اس کو گرا دیا، اس کو ذلیل کیا، اس کو رسوا کیا. اور پھر اس نے کہا مسئلہ کیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. کہا یہ بچہ تمہارا ہے اور تم یہاں عبادت کرتے ہو اور اندر کھاتے کیا کام کرتے رہتے ہو. جریج نے کہا اچھا. گئے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کیے اور پھر اس بچے کو مخاطب کر کے کہا کہ تو بتا تو کس کا بچہ ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو ایک چرواہے کا بچہ ہوں. تو جب اس بچپن کے اندر اب بچہ بول کے بتائے یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، لیکن بہرحال وہ بولا اور اس نے بتایا کہ میں تو ایک چرواہے کا بچہ ہوں. جب یہ بات کہی گئی تو اب لوگوں کی شرمندگی، پریشان، ہم نے کیا کر ڈالا، ایک نیک آدمی کی عبادت گاہ بھی گرا دی، اس کو زد و کوب بھی کیا، اس کو مارا بھی. اب اس کے سے معافیا مانگنے لگ گئے، اب اس کے پاؤں پہ پڑنے لگ گئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اگر آپ چاہیں تو ہم سونے کا آپ کو معبد بنا دیتے ہیں، عبادت گاہ بنا دیتے ہیں. تو جریج کہنے لگے کہ تم میرا وہ مٹی کا ایک گھروندا بنا دو، ایسے تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک افواہ، انہوں نے ایک فاحشہ عورت سے ایک بات سنی، اس پہ یقین کر لیا، لیکن جو ایک نیک آدمی تھا اس کی بات پہ یقین نہیں کیا اور اس کی عبادت و ریاضت کو یخلخت جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو بے علمی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگ جاؤ.